کمیشن آئے گا ضرور میں چاہوں گا میں ان کو صاف میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، کیوں. یقیناً کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے. ہم ہر چیز کو اس کی منطقی انجام تک ہم پہنچائیں گے. السلام علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید. ناظرین، کچھ ہی گھنٹوں میں پاکستان کے سفیر جو امریکہ میں حسین حقانی صاحب وہ اسلام آباد میں لینڈ کریں گے. پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ظاہر ہے اس مسئلے پر کافی بات چیت کی ہے. کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے. جو خبریں باہر نکلی اس میں یہ کہا گیا کہ شاید پارلیمنٹری کمیٹی کے تھرو یہ مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جائے گا. اور مسلم لیگ نون جو ہے پاکستان کی میجر اپوزیشن پارٹی، ان کے لیڈرز نے یہ بھی کہا انکوائری کمیٹی ہو. کچھ نے یہ بھی کہا کہ حسین حقانی صاحب کو پہلے سے ہی مجرم انہوں نے قرار دے دیا ہے. بہرحال طریقہ کار صاف اور شفاف ہونا چاہیے، اسی پر بات کریں گے آج. اور ناظرین یہ یاد رہے کہ جب سے اس حکومت نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی ہے یہ دوسری مرتبہ ایک ان کی فارن پالیسی ٹیم میں کرائسس آئی ہے، کیونکہ ایک دفعہ پہلے 2009 جنوری میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ریٹائرڈ جنرل محمود درانی کو قصاب کی نیشنلٹی کے حوالے سے جو بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ان کو یکدم برطرف کر دیا تھا، اور وہ اناؤنسمنٹ ایک نجی ٹیلی ویژن کے تھرو آئی تھی. اس وقت یہ کرائسس کو کس طریقے سے سنبھالیں گے اس پر ناظرین آج بات ہوگی. ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں سینیٹر سید فیصل رضا عابدی صاحب، پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے، اور ساتھ یہ ہیں ایڈوائزر، پولیٹیکل ایڈوائزر ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. پوچھیں گے کہ پریزیڈنٹ کو یہ کیا ایڈوائز دے رہے ہیں اس وقت. ساتھ ان کے تشریف رکھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، یہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جسٹس طارق محمود صاحب، یہ فارمر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اور ساتھ ان کے ہمارے اپنے دوست حامد میر تشریف رکھتے ہیں، سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ، بہت کچھ ہیں. اور آج ان کو ہم خاص مبارک دیتے ہیں، یہ حج کر کے آئے ہیں، پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ ان کو دیکھیے گا، کیمرہ ان پہ کریں جی حامد میر صاحب پر. حامد میر صاحب آج سندھ ثقافت کا دن منا رہے ہیں اور خوب زبردست طریقے سے، اور ہم سب بہت خوش ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے دن منایا. تو شروع کرتے ہیں آپ سے. فیصل یہ بتائیں کہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی آپ لوگوں کی پارٹی کی، تو اس میں کیا ڈیسائیڈ کیا ہوا؟ اس میں ڈیسائیڈ یہ ہوا جی کہ بالکل ان کو وضاحت کا موقع دیں گے، کیونکہ جس شخص نے الزامات عائد کیے ہیں وہ کریڈیبل آدمی تو ہے نہیں. میں آپ کے توسط سے اور اپنے تمام سینئرز کے تحفظ کے توسط سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آج مئی کے دوسرے ہفتے میں اس شخص نے اپنے آرٹیکل کے اندر تقاضا کیا کہ آئی ایس آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس پہ پابندی لگائی جائے. جو آئی ایس آئی کو اس وقت دہشت گرد کہہ رہا تھا اس وقت ہر کوئی جو ہے اس کی کسی نے اس پہ گفتگو نہیں کی، لیکن آج اس پہ گفتگو ہوئی. اگر وہ اس وقت صحیح کہہ رہا تھا تو پھر وہ آج بھی صحیح ہے. ایک سیکنڈ، آپ کنفیوز ہو رہے ہیں نا. میں منصور اعجاز کی بات کر رہا ہوں. ہم منصور اعجاز پہ بات نہیں کر رہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. وہ ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا، اگر وہ آپ کو سمجھ میں آئے، دونوں بھائیوں سے بھی میں نے کیا ہے کہ اگر وہ اس وقت صحیح تھا تو پھر آج بھی صحیح ہے. منصور اعجاز کی بات نہیں کر رہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ کل ایک پروگرام کے اندر اچھا وہ آپ خواجہ آصف صاحب کو لیں، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ بالکل لٹکانا چاہیے، بلکہ پھانسی تک لٹکانا چاہیے. ان کو لیں گے، اسی لیے لائن پر لیں گے، لیکن وہ شخص کریڈیبل نہیں ہے. میں یہ کلیئر کر دوں کہ آج کے پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس بات کو آگے لے کے چلیں کہ بہتر طریقہ کیا ہے اس کو ریزالو کرنے کا. دیکھیں ہم اس کے تھرو ٹرائل نہیں کر سکتے. تھوڑا سا یہ شخص اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس پہ آپ گفتگو کریں. جو افواج پہ ہماری میمو تو ہے نا جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تھوڑا سا اس کا آرٹیکل بھی ہے. اچھا، ہمارے ساتھ فون لائن پہ ناظرین خواجہ آصف صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. اچھا خواجہ صاحب، آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کے دور میں بہت بھگتا، انہوں نے قانون کو بالا طاق رکھ کے آپ کے ساتھ بہت آپ کی بڑی گت بنائی تھی، یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ نے کہا کہ جو حسین حقانی ہے ان کو الٹا لٹکانا چاہیے، ان کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. وہ ابھی تو ٹرائل ہوئی نہیں، ابھی تو پتہ ہی نہیں کہ کیا. میری جو بات اگر پوری سنتی تو میرا خیال میں نے کہا جی کہ قانون اور قاعدے کے مطابق ان کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے،
اور اگر یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے تو پھر ان کو جو ٹریزن کی سزا ہے وہ ملنی چاہیے اور ان کو لوگوں کو لٹکانا چاہیے اور نشان عبرت بنانا چاہیے. اچھا تو آپ بڑی کلیئرلی, اس میں کوئی غلط بات ہے پہلے بتا لینا مجھے کہ اس میں کوئی غلط نہیں, اگر آپ نے یہ کہا کہ بالکل صحیح, آپ یہ نہیں اسپیکولیٹ نہ کریں نا, آپ سن لیں. نہیں تو سنا ہے بھائی, سنا ہے, آپ ناراض کیوں رہے ہیں؟ آپ نے یہ کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیں نا, آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہ کریں. اچھا, جو ہم نے تو آپ سے سوال کیے نا, ہم نے تہمت تو نہیں لگائی, آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ نے پہلے بہتان اور تہمت سے سٹارٹ کیا, تو سوال جو پھر میں امیجن کر سکتا ہوں کیا ہوگا. اچھا, یہ سوال ہے, آپ نے جواب دے دیا نا. اچھا, اب ان کے جواب سے تو آپ کو تسلی ہے نا؟ تھوڑا سا گزارش, اگر یہ واقعی تہمت ہے, اب میں ایبٹ آباد کی طرف آپ کو لے کے نہیں, ایک سیکنڈ, ان کی بات پہلے کلیئر ہو جائے. خواجہ صاحب نے تسلی میں بات کی, میں اس کی وجہ بتا دوں. ایبٹ آباد کا جب ثانیہ ہوا, اس کے بعد میاں صاحبان نے دونوں نے فوج پہ کہا کہ نہیں, یہ بالکل یہ جی ملوث ہیں اور اس کے اندر یہ شامل حال ہیں اور جو دنیا کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے. تو وہ بھی تو فوج پہ تہمت تھی, اب اس پہ کیا کریں, اس پہ کس کو لٹکا دیں جی؟ وہ تو اور گراؤنڈڈ ریکارڈڈ بیان ہے جی. اگر یہ تو چلو مفروضہ ہے نا, یہ تو ایک یہ میمو مفروضہ ہے, وہ تو ریکارڈڈ گفتگو ہے, اس پہ کیا کریں, مجھے یہ سمجھا. اس پہ شاید انہوں نے کہا تھا انکوائری کمیٹی یہ کہا گیا تھا, اور وہ اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہیں, اس کو آپ نکال سکتی ہیں, کہیں سے بھی نکال سکتی ہیں, وہ سب کے سامنے. ہم سب نے دیکھا تھا. حامد میر آپ بھی بتائیں, ہم بھی بتائیں, خواجہ صاحب آپ بھی بتائیں, اس وقت پوزیشن تو یہ تھی میاں صاحب کی کہ ایک انکوائری کمیشن بننی چاہیے. نہیں, اس میں کہا تھا تمام واقعات اور شواہد واقعی یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کی ایجنسیاں اس میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں. تو آپ تو پوری دنیا کے ساتھ خود مشکوک کر رہے تھے اپنی ایجنسیز کو. آرٹیکل 19 کا وہ ذکر کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب, جو گفتگو کر رہے ہیں کہ 8 مئی کو چوہی نثار صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستانی فوج کو آصف زرداری کی صورت میں ایک نیا ترجمان مل گیا. جی ہاں بالکل, اور اگر ہم اس وقت ترجمان تھے تو ہم آج جو ہے نا وہ گنہگار ہو گئے. ایک ایسے شخص کے اوپر جو ہماری ISI کو, حامد میر صاحب, اس نے اپنے آرٹیکل میں یہ لکھا کہ یہ اس پہ دہشت گرد جماعت ہے, اس پہ پابندی لگنی چاہیے. اب اگر اس وقت ISI کے خلاف یہ لکھ رہا تھا تو آج ہمارے ساتھ یہ, لیکن یہاں پہ ایک میرا خیال ہے کہ آپ کریٹ نہ کریں, بات فوکس پہ رکھیں. دیکھیں جی, اس چیز کو ایک سیکنڈ آگے لے کے کیسے چلیں, میری بات سنیں. آگے چلنے کا طریقہ بڑا سمپل ہے. نواز شریف صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس پہ ایک انکوائری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, انکوائری اس لیے ہونی چاہیے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ اگر حسین حقانی صاحب نے ان صاحب کے ساتھ کوئی ای میلز کا یا SMS میسیجز کا تبادلہ کیا, جس کی کہ اب تصدیق کر دیا رحمان ملک صاحب نے بھی, تو اس کی کیا نوعیت تھی, اور صرف کیا منصور اعجاز کا رابطہ حسین حقانی سے تھا یا کسی اور سے بھی تھا. کیونکہ ماضی میں حسین حقانی کے روابط جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے ساتھ رہے ہیں, ان کے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ آرمی ہاؤس راولپنڈی میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے ISI کے کچھ ریٹائرڈ آفیشلز کے ساتھ بھی بہت گہرے تعلقات تھے. تو ٹھیک ہے, یہ آدمی جو ہے یہ ڈیوبیس کریکٹر ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, لیکن اگر منصور اعجاز کی, لیکن اگر اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو یہ آرمی ہاؤس میں کیسے پہنچ جاتا تھا, ISI کے لوگوں سے اس کا کیوں رابطہ تھا, حسین حقانی صاحب جو ہے انہوں نے اس کو کیوں ٹرسٹ کیا, اس کو کیوں اس کے ساتھ بات چیت کرتے رہے, اور وہ اکیلے نہیں ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ اسٹنگ آپریشن ہو حسین حقانی کے خلاف, اور اس اسٹنگ آپریشن میں صرف منصور اعجاز شامل نہیں ہے, اس میں 4-5 اور لوگ بھی ہیں, اور انکوائری میں اگر ان کے نام سامنے آئیں گے تو پاکستانی قوم کو بہت سے دیگر راز جو ہیں ان کا بھی پتہ چلے گا. آپ کہہ رہے تھے کچھ جرنلسٹ بھی ہوں گے شاید. جج صاحب آپ بتائیے گا کہ کس طریقے سے اب انکوائری کو کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی آگے لے جایا جا سکتا ہے؟ بہت آسان سی بات ہے بی بی. دیکھیں انہوں نے کریڈیبلٹی کی بات کی نا اعجاز میں, اس کو بھول جائیں. مثال کے طور پر ایک آدمی چور تھا, ڈاکو تھا, قاتل تھا, لیکن ایک واقعہ قتل کا ہوتا ہے اور مان لیجئے وہ اس کا آئی وٹنس ہے اور اس کا گواہ ہے, یہ بات ٹوٹلی ریلیونٹ ہوگی. کراس ایگزامینیشن میں کچھ تو حد تک اس کی بات ہو سکے گی, لیکن اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے واقعہ دیکھا ہے تو چاہے اس نے خود 100 قتل کیا ہو, عدالت اس کے بیان کو مانے گی, تو اس کی کریڈیبلٹی بھول جائے. آگے کیسے چلنا ہے دیکھیں, بات بڑی سیریس سی ہے, اور اس نے چیلنج کیا ہے کہ میں پارلیمنٹ پیش ہوگا, سپریم کورٹ میں جو بھی مجھے بلائے گا. بات یہ فوری طور پر منصور اعجاز نے کہا, کل کہا, اور حسین حقانی صاحب بھی پہنچ نہیں, حسین حقانی صاحب نے کہا وہ دوسری باتیں کرتے رہے کہ میری ماں اس قبرستان میں دفن ہے یا میرے والد کی یہ کنٹریبیوشن ہے, وہ ریلیونٹ ہے. اگر ساری زندگی اگر میں نے اچھے کام کیے, اگر جب مجھ سے ایک بہت سیریس غلطی ہو جائے گی تو پھر یہ بات ارریلیونٹ ہو جائے گی کہ میں ساری زندگی کیا کرتا ہوں, میرے اس سے اکاؤنٹبل, اس سے ہٹ کے فوری طور پر حکومت کو جو کام کر لینا چاہیے تھا. دیکھیں 2% کا اگر کوئی وہ سروس آف پاکستان میں ہے, سب سے امپورٹنٹ آپ دیکھیں حسین حقانی از ان دا سروس آف پاکستان. اگر جو آدمی سروس آف پاکستان میں اگر اس سے غلطی ہوتی ہے, آپ کو مثال دوں, ظفر قریشی نے صرف ایک انٹرویو دیا تھا میڈیا کو تو اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا. یہ صحیح بات ہے, ان کو پہلے دن اس کو سسپینڈ کرنا چاہیے, ڈپارٹمنٹ انکوائری
انکوائری ہوनी ظفر قریشی جو انکوائری کر رहे थे جی ہاں, تو دیکھیں نا صرف اسی بات پر کر دیا نا, کیونکہ قانون میں اس چیز کی اس کو اتنے بڑے, چاہے جھوٹ ہے, میں کہتا ہوں سارا کچھ جھوٹ ہوگا, میں مان لیتا ہوں, لیکن اس کو فوری طور پر سسپینڈ کرنا چاہیے تھا, اور اس کے سسپینڈ کرے, اس کے خلاف انکوائری کرے. آپ کہہ رہے ہیں فوری طور پہ سسپینڈ؟ نہیں, سسپینڈ, یس, وائی ناٹ. ظفر قریشی کو دیکھو نا, جس وقت چارج شیٹ, لیکن یہ تو پتہ ہی نہیں, سسپینشن کی بات ہو رہی ہے, میں نہیں یہ کہہ رہا کہ اس کو آپ ٹرمینیٹ کر رہے ہیں, سسپینڈ کرنے کی بات ہے کہ چونکہ تمہارے خلاف اتنے سیریس ایلیگیشن ہوئے ہیں, ہم انکوائری کرنے جا رہے ہیں اس معاملے کا, یہ بہت سیریس معاملہ ہے, اور جب تک کہ یہ انکوائری نہیں ہوتی اور معاملہ ادھر سے ادھر نہیں تھا, تم کو کام کرنے سے روکا جاتا ہے. اچھا, فی الحال تو اب دیکھیں گے ہوتا کیا, کیونکہ حسین حقانی صاحب تو پہنچیں گے. جن صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو تمام گفتگو ہو رہی ہے, جو بات آگے نکلی ہے, اور ان کے گروپ نے جو کافی چیزیں چھاپی ہیں, یہ سب کے سب جو ہے مٹیریل, یہ تو obviously ایجنسیز کے پاس تھا, کیونکہ he's gone on record منصور اعجاز نے کہ یہاں سے انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک سینئر آفیشل آئے تھے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایجنسی سے ریکارڈ گیا حکومت کے پاس, اور پھر حکومت نے حسین حقانی صاحب کو بلایا. تو ان اے سینس یہ اچھی بات ہے, کہ میں تو یہ کہوں گی جو فرما رہے ہیں کہ سسپینڈ کریں, یہ اچھا نہیں ہے کہ فوری طور پہ کوئی ریش قدم نہیں اٹھایا, کہ ان کو بلایا جا رہا ہے اور ڈیو پروسیس کے تھرو بات ہوگی آگے. دیکھیے, بات دراصل یہ ہے کہ جو ملوث ہیں, اگر جس طریقے سے ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے, تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ ملزم جس کو یہ قرار دینا چاہ رہے ہیں, کیا وہ انفلوئنس کر رہا ہے ان معاملات پر جس پر کہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک سفیر جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ انفلوئنس کر سکے معاملات کو, انکوائری کو انہی کے اپنے خلاف, چونکہ وہ انکوائری تو پاکستان میں ہوگی, اور وہ منصور جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود آئیں گے یا اپنے جو بھی ان کے پاس شواہد ہیں وہ پیش کریں گے. تو اس میں میرے خیال میں خیر یہ اتنا کوئی اہم بات نہیں ہے, شاید لیگلی پوائنٹ آف ویو سے شاید اس میں کوئی اہم بات نہیں ہے کہ ان کو اپنے پوزیشن سے سسپینڈ کیا جائے. اصل چیز جو ہے وہ حامد میر نے جو کہی ہے, اور ہم سب اس سے اتفاق کرتے ہیں, میرے خیال میں آپ بھی اتفاق کرتے ہوں گے, کہ ایک ایسی تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے ایک انکوائری کمیٹی سے, جو کہ جس پر سارے لوگوں کا اعتماد ہو, نہ صرف سویلین اس وقت حکومت کا بلکہ اپوزیشن کا, اور جو ہماری عسکری قیادت ہے اس کا بھی. تو اگر اس قسم کا کوئی کمیشن قائم ہوتا ہے یا انکوائری کمیٹی قائم ہوتی ہے, تو پھر میرے خیال میں اس پر چھوڑ دیا جائے کہ پتہ کریں. اور آج کل تو اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ ہے, اور فورینسک وغیرہ کے, وہ تو خیر ایجنسی جا کے لئی. یہ دیکھیں نا, اب ہم زیادہ یہ ہو رہا ہے اس وقت کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, وہ منصور کہہ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ تو غلط چیز ہے نا, جب تک انکوائری نہیں, وہ تو آئی تھنک بات بڑی کلیئر ہے. فیصل یہ بتائیں کہ آپ کے پارٹی کے اندر, حکومت کے اندر اس وقت سوچ کیا ہے, کیونکہ دو راستے ہو سکتے ہیں, تو یہ کہ جی آپ فوری طور پہ آئیں تو سسپینڈ کر دیں, یا پھر انکوائری. میاں صاحب کا مطالبہ تو 6 بجے آیا, 2 بجے کور کمیٹی میں تھا, اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہی وہاں پہ فیصلہ ہوا ہے. بالکل 100% انکوائری ہوگی, اور انکوائری بالکل فری اینڈ فیئر ہوگی, سب کے سامنے ہوگی. اچھا, یہ ڈیسائیڈ کوئی شک نہیں ہے اس میں, بالکل جی, یہ تو پاکستان کی حرمت کا مسئلہ ہے, سیدھی بات ہے. کیونکہ 9 مئی تک تو ہم فوج کے سب سے بڑے وفادار تھے اور ترجمان بھی تھے, تو 10 مئی کو ہم یہ کام کر رہے تھے. یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. دوسری چیز کہ دیکھیں, میں جو کہنا چاہ رہا تھا نا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ISI کے خلاف پوری موومنٹ میں 3 مہینے اس کے کالم اگر آپ اٹھا کے پڑھیں, صرف اس نے لکھا ہی فوج اور آرمی کے خلاف ہے, یہ ہم سے برداشت نہیں. اگر ایسے آدمی کے ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے خود ہی یہ میسج چلا دی ہو. اس نے ایک پروگرام میں یہاں تک کہا کہ میں نے ان کی باتوں سے نتیجہ اخذ کیا, وہ میرے پاس ریکارڈ میں پروگرام. ایک طرف وہ کہتا ہے نہیں جی BBM کے ذریعے آئے. دیکھیں یہاں پہ کنفیوژن تو ہے, تو اب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود بھی اس چیز کو کریٹ کر سکتا ہے, اگر 2-4 لوگ اور بھی شامل ہیں تو وہی ہو سکتا ہے یہ سازش ہو. صرف اس لیے حسین حقانی صاحب کو یہاں سننے کے لیے بلایا گیا, اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہر چیز فری اینڈ فیئر ہے. اچھا, یہاں صاحب نے جو کہا ہے حامد انکوائری کمیٹی کا, انہوں نے کہا ججز کی بات کی ہے, انہوں نے ریٹائرڈ, اور پارلیمنٹ کے ارکان کی بات کی ہے, انہوں نے کہا ارکان پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی جائے. میں جو بات ہے نا, جو بار بار کہہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ انکوائری اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ایک پاکستان کو دنیا میں ہر دوسرا بندہ تماشا بنا دیتا ہے, کہ پاکستان کا لابسٹ بن کے, پاکستان کے اہم لوگوں کے ساتھ دوستی گانٹ کے, تو پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کو اپنے طور پہ لوگ جا کے لابسٹ بن کے, کبھی کوئی امریکہ کے ساتھ بات کر رہا ہے, کوئی انڈیا کے ساتھ بات کر رہا ہے, کوئی برطانیہ کے ساتھ بات کر رہا ہے, اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بائی پاس کیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منصور اعجاز صاحب جو ہیں 2-3 دفعہ میرے پہ بھی انہوں نے سٹنگ آپریشن کرنے کی کوشش کی, اور میرے ذریعے انہوں نے ایک کبھی نہیں سکسیڈ کر سکتا, کتنا بھی آپ کے خلاف کرے سٹنگ کشمیری لیڈر تک میرے ذریعے پہنچنے کی کوشش کی, اور مجھے کہا کہ جی میرے پاس بل کلنٹن کا لیٹر ہے,
میں نے کہا مجھے لیٹر دکھاؤ، تو لیٹر اس نے مجھے دکھا دیا منصور اعجاز نے. اس نے کہا مجھے آپ اس کو ملوا دیں تو میں یہ اس کو. تو آپ تو اس کے ڈسے ہوئے ہیں. نہیں ڈسا ہوا نہیں ہوں. میں نے ان سے معذرت کر لی. تو بعد میں وہ پتا چلا یہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، یہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، یہ ISI کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آدمی اگر آج فیصل رضا عابدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ISI کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، تو مجھے اس چیز کا جواب چاہیے کہ یہ آدمی آرمی ہاؤس میں کیسے پہنچتا تھا، یہ اسلام آباد میں ISI کے لوگوں کے ساتھ پھرتا کیسے تھا، اور پھر یہ آپ پرانی بات کریں. نہیں پرانی بات نہیں، یہ پرانی بات تھی. جو ہے حسین حقانی جو ہے وہ بھی اس وقت یہاں اسلام آباد میں تھے، وہ اس وقت ایمبیسڈر نہیں بنے تھے، وہ بھی یہیں پہ تھے. تو یہ جو تعلق اس کا قائم ہوا ہے حسین حقانی صاحب سے، یہ پاکستان میں قائم ہوا ہے. لیکن حسین حقانی صاحب کا تو بدلتا رہا ہے تعلق. پھر یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے پاس بھی جانے، ان کو بھی خط لکھا تھا 95. اور دیکھیں ذرا اس کی نوعیت کیا تھی خط کی. 1995 میں انہوں نے خط لکھا. پہلے یہ گئے، ظفر ہلالی صاحب تھے، وہ بی بی کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کو جا کے کہا کہ DGMI علی قلی خان بی بی کی گورنمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میری بی بی سے ملاقات کروا دیں. ہلالی صاحب نے کہا اچھا لکھ کے دو، تو انہوں نے لکھ کے دے دیا. تو بی بی نے وہ جو انہوں نے لکھ کے دیا انہوں نے جنرل کاکڑ کو بھجوا دیا. انہوں نے انکوائری کی. بعد میں پتہ کیا چلا کہ علی قلی خان بی بی کی حکومت نہیں الٹانا چاہ رہے تھے، بلکہ علی قلی خان ان ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کے خلاف کاروائی کر رہے تھے، ظہیر الاسلام عباسی اور مستنصر باللہ، جو بی بی کی حکومت الٹانا چاہ رہے تھے. تو انڈائریکٹلی کس کو سپورٹ کر رہا تھا؟ یہ ان عناصر کو فوج کے اندر سپورٹ کر رہا تھا جو کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے خلاف کو کرنا چاہ رہے تھے. ہمیشہ سے یہ فوج اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ اکیلا آدمی نہیں ہے، اس وقت اس کے پیچھے پوری اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں مختلف شعبوں میں، ان سب کے نام سامنے آنے چاہیے، اور اس کے لیے ایک جوڈیشل انکوائری بہت ضروری ہے. ناظرین اس پوائنٹ پر ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اور شاید مسئلہ اتنا منصور اعجاز کا نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ میمو جو ہے پاکستان سے کسی کا اس میں ہاتھ ہے یا نہیں ہے، اور وہ چیز ہے جو کہ انکوائری کمیٹی کے تھرو سامنے آنی چاہیے. بریک کے بعد اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ تو بات ہو گئی کہ انکوائری کمیٹی بٹھانی چاہیے، اور جیسے ابھی فیصل رضا عابدی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ طے کر لیا. اچھا کس نوعیت کی کمیٹی، اس پر بھی کوئی ہوا ہے ڈیسیجن؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک عام رول ہے، آپ کسی پہ بھی الزام اگر آ جائے تو اس کو پورا موقع دیتے ہیں صفائی کا. اور جب سامنے ایسی شخصیت ہو جو پاکستان کیسی کمیٹی یہ کور کمیٹی انشاءاللہ کل یا پرسوں میں اس کو فیصلہ کر لے گی، جب پارلیمنٹ میں جائے کہیں پہ جو ابھی کچھ نہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب حسین حقانی خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے BBM بھی پیش کرنے کو تیار ہوں، آ کے ہر جگہ جانے کو بھی تیار ہوں. ایک آدمی اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہے، اس کی پھر چلو 4 سال میں اس کی کوئی خدمات ہیں، لیکن ایک شخص جو ہمیشہ پاکستان اور اس کی افواج کے خلاف کام کرتا رہا، میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک فیصل بھائی افواج کے خلاف تو کام کرتا ہے، لیکن یہ بندہ آرمی ہاؤس میں کیسے پہنچتا تھا؟ وہ اس دور میں مشرف. خیر میں اس میں نہیں جانا چاہتی. ایک سیکنڈ. اس وقت بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں کیا پاکستان کی سیاست پر اور خاص طور پہ سول ملٹری ریلیشنز پر کوئی اثر ہوا جی؟ بہت اثر ہوگا، اس لیے کہ سارا جو پرابلم ہے پاکستان میں یہی ہے کہ چونکہ سول اور ملٹری کے جو تعلقات ہیں ان میں توازن تو ہے نہیں، اور فوج جو ہے وہ پالیسی زیادہ تر بناتی ہے، تو اس وجہ اور ذمہ داری جو ہے وہ سویلین حکومت کی ہوتی ہے. تو جب تک پاکستان کے جو جمہوری ادارے جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوں گے، آپ دیکھیں گے یہ مسلسل کرائسس اس قسم کی بار بار ہوتی رہے گی. اور پاکستان ایک جو مذاق بن گیا ہے، جیسے ہمارے جج صاحب کہہ رہے تھے، میں کہتا ہوں کہ دیکھیے ایک آدمی اٹھتا ہے اور ایک اپنے سے ایک الزام لگاتا ہے، پورا پاکستان وہ چکر میں رہ جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ یہ جو ڈفرینسز ہیں اس کو استعمال کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. امریکنز بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انڈینز بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو بھی نقصان نہیں. لیکن اس میں آپ کی ازمپشن یہ ہے کہ اس میں کوئی پاکستانی انوالو نہیں ہے. آپ کی ازمپشن یہ ہے کہ نہیں، یہ میری بالکل ازمپشن نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس سے سب کوئی جو بھی چاہتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے سول اور ملٹری تعلقات میں توازن آنا چاہیے، اور جیسے جمہوریت میں ہوتا ہے ذمہ داری جو ہے تمام فیصلوں کی، اور خاص طور سے جو نیشنل فیصلے ہیں ان کا سویلین ذمہ داری لیں، سویلین جو سیاستدان ہیں ہمارے، جو حکمران ہیں. جنرل صاحب تو پرنسپل کی بات کریں حامد، نہیں لیکن امپلیمنٹ جب تک نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے یہ کمزوری جب تک رہے
رہے گی، آپ کو اسی قسم کے آدمی جو ہیں پاکستان کو نچاتے رہیں گے. کیونکہ اگر آپ آپ کے اندر ویکنس ہوگی نا، وہ تو آپ خود ایز اے سیویلین گورنمنٹ اکیلا ایک منصور اعجاز نہیں ہے، اس طرح کے اور بھی 3-4 کریکٹر نہیں. دیکھیں نا پاکستان کے اندر بات یہ ہے کہ انکوائری جج صاحب یہی ہونی چاہیے نا کہ اس میں کیا پاکستان کی حکومت اور خاص طور پہ حسین حقانی صاحب انوالوڈ ہیں یا نہیں ہیں. مطلب دیٹ از اے کوسچن. ان کی طرف سے غلطی پتہ کیا ہے؟ جس وقت پہلی مرتبہ فائنینشیل ٹائم میں خبر آئی تھی نا، ان کو اس وقت فوری طور پر اکتوبر 10 کو جب آرٹیکل آیا، فوری طور پر ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا. اگر اسی وقت یہ ایکشن لیتے تو نہ ان پر اتنا پریشر آتا پولیٹیکلی، اور نہ اس طرف سے پریشر آتا. دیکھیں نا ایکشن تو اکارڈنگ ٹو دا بی بی ایم کنورسیشن، اکارڈنگ ٹو دا بی بی ایم کنورسیشن بی بی دیکھیں نا جس وقت یہ ان دا فرسٹ پلیس آرٹیکل چھپا، یہ بڑی سیریس بات تھی اور ایک ایسے اخبار میں پڑھا، تو اس وقت فوری طور پر اگر آپ ایکشن لیتے، اسی وقت ان سے جواب ہوتے، تو اس وقت بات یہ کلیئر ہو جاتی. یہ جو اتنا بڑا طوفان اب اٹھا ہوا ہے جس کا جنرل صاحب ذکر کر رہے ہیں، اور پولیٹیکلی جو اتنا پریشر آ رہا ہے اور جی ایچ کیو سے اتنا پریشر آتا ہے، یہ پریشر نہ آتا. یہ غلطیاں جو ہے نا، ان سے غلطیاں کرتے ہیں، وقت پر یہ کام نہیں کرتے، اس وقت سے مشکل. اچھا ایک منٹ حامد، سوال تو یہ نا کہ رحمان ملک صاحب کہہ رہے کہ بی بی ایم کانورسیشنز ہوئی ہیں. اچھا بی بی ایم کانورسیشن جو آپ کے اخبار نے کل چھاپی ہے، اس میں تو یہ لکھا ہے کہ حسین حقانی صاحب نے کہا کہ جب وہ آرٹیکل آیا تو میں نے فورن آفس سے کہا ہے کہ کہو کہ اس میں کچھ بات نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پریزیڈنسی کے تھرو بھی کہلوا دیا کہ دیر از نو سبسٹنس ٹو اٹ. تو وہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے حسین حقانی صاحب واز پارٹ آف اٹ. میں کہہ رہی ہوں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، therefore all the more good reason کہ آپ فوری طور پر اس چیز کو دیکھتے ہیں. یہ جو کنورسیشن ہے نا بی بی ایم والی، اس پہ میں نے حسین حقانی صاحب سے فون پہ بہت جرا کی ان کے ساتھ. میں نے کہا بھئی اب آپ اس کو کس طرح ڈینائی کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو موقف اب انہوں نے آگے اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ میں نے اس کے ساتھ میرا رابطہ تھا، کچھ میں نے اس کے ساتھ بات چیت کی ہے، باقی جو ہے وہ اس نے کٹ اینڈ پیسٹ کیا ہوا، وہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حسین حقانی صاحب جو اپنا بی بی ایم ہے اور اپنا جو ٹیلی فون ہے وہ انکوائری کمیٹی کے حوالے کریں، اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس کا بھی دیکھیں کیا ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے جسٹس طارق محمود صاحب کی کہ 10 اکتوبر کو یہ آرٹیکل چھپا، اس کے فوراً بعد اس کو پک کیا پاکستان کے میڈیا نے، اور 20 دن تک بالکل خاموشی رہی. 30 اکتوبر کو جب عمران خان نے لاہور کے جلسے میں حسین حقانی صاحب کا نام لے کے الزام لگایا، تو اس کے بعد پھر جو ہے حسین حقانی نے اپنی کلیریفیکیشن دی، اس کے بعد اس کے بعد پھر جو ہے وہ پھر فروت اللہ بابر صاحب نے وضاحت کی. اس دوران میں جس کسی نے بھی رابطہ کیا فروت اللہ بابر صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ آدمی نہیں ہے، اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو اوائڈ کیا. لیکن اب بعد کے جو اب حالات ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس معاملے کی جو تردید ہے یا وضاحت ہے وہ بہت ارلی سٹیج پہ ہونے کی ضرورت تھی. نہیں، تردید اور وضاحت کی نوعیت کی بھی تو بات ہے نا. دیکھیں اگر مجھے یہ بتائیں کہ رحمان ملک صاحب جب کہتے ہیں کہ بی بی ایم کا ایکسچینج ہوا تھا، تو بی بی ایم کا ایکسچینج تو کل آپ لوگوں نے پڑھا ہے سب نے اخبار میں، وہ ایسا ایکسچینج تو نہیں جس سے لگتا ہے کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا میں نے تو بی بی ایم بھی نہیں رکھا، میں تو ویسے ایکسچینج کرتا رہتا ہوں، جس کو دیکھنا ہے دیکھ لے. یہ تو ہوتا رہتا ہے نا آپس میں، وہ ہر جگہ انوالو تو ہے نا. تھوڑا سا سیریس بات آپ کے انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں بی بی ایم کا. 2 لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میں ایبٹ آباد پہ آیا اس لیے تھا جس سے آپ نے مجھے روک دیا. ایبٹ آباد میں کیس آنے کے بعد پیپلز پارٹی اور افواج ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے تھے پوری دنیا کے سامنے. اب بیچ میں کوئی فتنہ تو ڈالنا تھا نا، اسی فتنے کو ڈالا جس نے بی بی کے وقت میں بھی خط لکھ کے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور افواج نے اس کو وقت پہ روک کے اور اصل کرداروں کو سامنے لا کے اس قصے کو ہی ختم کر دیا، اور آج پھر وہ فتنہ آ گیا ہے. اور یہ انکوائری بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ واحد طریقہ ہے. بی بی ایم حوالے کریں جی، جو بھی یہ چیز وہ سامنے آ جائے گی. اور اس لیے اس کی بات اتھینٹک ہو رہی ہے کہ اس نے خود کہا ہے کہ میں نے ان کی گفتگو سے خود نتیجہ اخذ کیا ہے. بھائی آن ریکارڈ بات ہے، اس کو بھی پکڑے نا آپ. اب اگر اخذ کیا، اب اگر جو کور کمیٹی کا جو اجلاس ہے کیا اس میں یہ آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ثابت ہو گیا کہ میمو جو ہے وہ واقعی حسین حقانی صاحب کی تائید سے لکھا گیا، پھر آپ کیا کارروائی کریں گے؟ پیپلز پارٹی کے آگے لکھا ہے پاکستان، بس پاکستان ہے تو ہم ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان پہ سب قربان. ٹھیک ہے، پاکستان پہ سب قربان. میرا مطلب ہے اس کے تو پھر بہت سنگین نتائج نکل سکتے ہیں اگر واقعی میں انہوں نے انسٹرکشنز کے اوپر یہ بات کہی ہے. میرے تو خیال میں یہ ہونا تو نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس قدر فضول باتیں ہیں اس میں، اور اس قسم کی باتیں. یہ تو انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا. میں بھی اسی وجہ سے جب تک اس پر الزام کسی پر تراشی اس وقت نہیں کر سکتے. لیکن اگر واقعی میں یہ صحیح ہو تو پھر ظاہر ہے یہ الزامات تو بہت ہی سنگین ہیں، اور پھر اس کے ظاہر ہے کانسیکوینسز کافی خطرناک ہو سکتے ہیں. یقیناً یہ تو دس گوز وداؤٹ سیئنگ. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پلیز اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, اس میمو کی کنٹروورسی کے ساتھ ساتھ بہت سے سوال بھی اٹھے. جن صاحب آپ سے پوچھتے ہیں ہم یہ کہ جب لوگوں نے سوال اٹھانے شروع کیے حسین حقانی کے حوالے سے اور بات ہوئی کہ یہ بڑا سیریس ایک سنگین مسئلہ ہے, تو بہت سے ہمارے دوستوں نے یہ کہا کہ یہ ایک جو سویلین کی کمزوری ہے اس کی عکاسی کرتا ہے, کیونکہ آرمی اتنی چیزیں کرتی ہے, مئی 2 کی بات کی, اس کی بات کی, اس کی بات کی, کارگل کی بات کی, تو انہوں نے کہا کہ ادھر تو کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی, یہ سویلینز خود ہی سویلینز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ یہ بتائیں آبجیکٹیولی اسپیکنگ یہ سیریس مسئلہ نہیں ہے؟ شوڈ دس ناٹ ہیو بین انکوائرڈ؟ یہ سوال اٹھنے نہیں چاہیے تھے؟ یہ بالکل اٹھنے چاہیے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, اور یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے. یہ تو اس میں تو دو میرے خیال میں رائے ہو نہیں سکتی. بات دراصل یہ ہے کہ کیا ہم جتنی بھی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں پاکستان میں, چاہے وہ میڈیا کر رہا ہو یا جوڈیشری کر رہی ہو یا حکومت کر رہی ہو, یہ سلیکٹیو ہے یا اکراس دا بورڈ ہے؟ یہ اصل بات ہے. اور اگر ہم کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی تو پھر سب کی ہونی چاہیے, اور سب جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب پارلیمنٹ کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ بعض ادارے جو ہیں, جیسے آپ نے دیکھا کہ فوج تاریخی لحاظ سے کبھی کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے, اسی طریقے سے بہت سے اب ادارے ایسے ہو گئے ہیں. ایک دو چیزیں ہو گئی ہیں, ایک تو ہماری نااہلی کی وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے حکومت کے اداروں کی. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض ادارے اتنے زیادہ مضبوط ہیں جیسے فوج اور دوسری, کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. تو پھر لوگ جو ہے انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ان سے تو ناانصافی ہوئی. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ دو غلطیاں جو ہیں وہ ایک کو جسے کہتے ہیں نا, 2 wrongs don't make 1 right, وہ یہ حساب ہے اس وقت. اگر غلطی ہوئی ہے ان کی تو پھر انکوائری ہی بتا سکتی ہے کہ واقعی میں اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں. لیکن ہمیں ایز اے جرنلسٹ آپ نے نہیں یہ فیس کیا؟ پچھلے ہفتے 10 دن سے ہم نے تو بڑی تنقید کا ہمیں سامنا ہوا ہے کہ جی یہ جو میڈیا ہے یہ میڈیا ٹرائل کرتی ہے, اور یہ ایک حسین حقانی ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں, اور جب یہ اور ایجنسیز اور فوج کی بات آتی ہے تو یہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو غلط بات ہے بالکل. آپ کو یاد نہیں ہے جب 2 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت تو جو فوج تھی بڑی ناراض تھی میڈیا سے, اور پریس ریلیز جاری کی گئی تھی باقاعدہ, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ فوج کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. پھر سلیم شہزاد کا جو معاملہ تھا اس میں بھی ہم نے سٹینڈ لیا. تو اس میں جو ہے ہم صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے یہ میمو بھجوایا ہے مائک مولن کو. مائک مولن نے پہلے تردید کی, بعد میں اور آج ڈیفنس سیکرٹری پنیٹا نے بھی کہہ دیا کہ یہ آیا تھا میمو, تو سنگین مسئلہ تو ہے. مسئلہ تو سنگین ہے نا. اب ہم نے جو بحث جنریٹ کیا, جو ڈیبیٹ جنریٹ کیا, اس کے نتیجے میں انکوائری کی بات ہو رہی ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ میرے بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بالکل ہم راضی ہیں انکوائری کرنے پہ. تو یہ ایک کنٹریبیوشن ہے, لیکن اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے شر انگیزی پھیلائی ہے. میں سمجھتا ہوں اس شر میں سے خیر کا پہلو نکلے گا, انکوائری کا سب کو فائدہ ہوگا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے جنرل طلعت مسعود صاحب کی کہ انکوائری کے نتیجے میں اگر کوئی قصوروار ثابت ہوتا ہے تو اس کے خلاف بالکل ٹریزن کے الزام میں مقدمہ قائم ہونا چاہیے. لیکن پھر یہی میڈیا, پھر آپ, ہم ایک نئی بحث جنریٹ کریں گے کہ صرف ایک سیٹیزن کے خلاف غداری کا مقدمہ کیوں ہوتا ہے. جو شخص پاکستان کا آئین توڑتا ہے اس کے خلاف تو کوئی غداری کا مقدمہ. اس کو تو خیر پھر کیا کریں, پھر اسی حکومت نے ان کو گارڈ آف آنر دے کے بھیجا تھا. اس کی وجہ اسی حکومت نے بھیجا, اس کی وجہ ہے کہ جس نے آئین توڑا بالکل اس پہ آرٹیکل 6 بھی لاگو ہونا چاہیے, غداری کا مقدمہ بھی ہونا چاہیے. وہ کیونکہ وہ ایک گھٹیا فیل تھا, لیکن اسی گھٹیا فیل میں اگر کسی کو معافی دی ہو تو پھر وزیر اعلیٰ کا کیا کریں, اور پھر وہ پی ایم ایل این کے قائد کا کیا کریں, وہ تو معافی اسی سے لے کے گئے. وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. پھر ان پہ بھی اچھا جنہوں نے ان کو انڈوز کیا پھر وہ جج صاحب بیٹھے, پھر ان پہ بھی غداری کا. ہاں یہ تو پھر پاس میں چلے تو دلدل میں پھنسیں گے. جج صاحب آپ بتائیں, پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جج صاحب آپ بتائیں میڈیا کا رول اس پہ تھوڑا سا آپ بتائیں ایز این آبجیکٹو پرسن کہ کیا رہا ہے, کیونکہ تنقید ہوئی ہے پچھلے بہت دنوں میں کہ لوگوں نے کیوں میمو کی بات شروع کر دی, یہ کیوں نہیں کہا کہ منصور اعجاز جو ہیں وہ ریلائبل نہیں ہیں اور یہ چیزیں تھیں, یہ سوال اٹھانے چاہیے تھے. مگر سوال یہ ہے کہ میڈیا نے تو ہمارے یہاں بحث شروع نہیں ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ دنیا کے میڈیا میں یہ بات آئی اور بہت سیریس بات آئی, اور دنیا میں یہ بدنامی ہوئی کہ دیکھیں جی یہ جو پاکستان کا سفیر ہے, غلط صحیح جھوٹ صحیح یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور یہ وہاں پر یہ کچھ کر رہے ہیں اپنے ہی اداروں کے خلاف. دیکھیں نا, گزارش یہ ہے تو بات یہ ہے کہ بات تو وہاں شروع ہوئی تھی, اور ان دا فرسٹ پلیس جو ہے ان کو اس کو ڈیل وتھ کرنا چاہیے تھا, اور جب معاملہ بڑھ گیا تو یہ ڈسکس ہو رہا ہے, اور اب بھی بات آ جا کے یہی ہو رہی نا انکوائری ہو یہ تو کسی کو نہیں کہا جاتا. اور جہاں تک جنرل صاحب کی بات ہے, دیکھیں گزارش یہ ہے, مثال کے طور پر جو بھی وہاں پر 6 پوائنٹس ہیں,
دیکھیں وہ اس میں تو خیر بہت سی نیگیٹو باتیں، لیکن اگر اس کا اگر ایک لحاظ سے اس میں پازیٹو بات نکالنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات تو پازیٹو ہے کہ مثال کے طور پر اگر آرمی کو یا ان اداروں کو سول جو ہے اپنی قیادت جو ہے اس کو سب آرڈینیشن میں لانا ہے تو یہ تو کانسٹیٹیوشن کی روح کے مطابق ہے، لیکن سوال ہے کہ اگر آپ نے یہ پازیٹو کام کرنا ہے تو یہ آپ کام خود کریں۔ نہیں یہ تو جی بالکل دیکھیں نا یہ کریں، لیکن جس وقت آپ یہ کام خود نہیں کر سکتے آپ اپنی کمزوری خود بتا رہے ہیں، اور پھر اگر اس قسم کی بھائی اگر یہ کانسپائریسی ہے یہ سب کچھ ہے تو دیکھیں نا کہیں تو کوئی نہ کوئی کمزوری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس دن پہلے دن شر پھیلا، مثال کے طور پر فائنینشیل ٹائم کے خلاف جو ہے یہ بڑا سیریس ایک کیس بن سکتا تھا، انہوں نے کیوں اس وقت بات نہیں کی؟ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کیا بھائی یہ آج بھی کر دیں، دیکھیں نا حسین حقانی کیوں نہیں لائبل سوٹ دیکھیں نا وہ کریں نا، حکومت نہیں، حکومت پاکستان بھی کرے۔ دیکھیں صرف اس کی حسین حقانی کی انڈیویجول بات تو اپنی جگہ ہے، حکومت پاکستان اور پاکستان کی اسٹیٹ کی بڑی بدنامی ہے کہ یہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں، ہم لوگوں نے کیا تماشا لگایا۔ لیکن دوسری بات یہ نام تو ایک نہیں تو بی بی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کی ذمہ داری ہے، دیکھیں باتیں کرنے اپنے آپ کو ساؤنڈ تو کریں نا پولیٹیکلی، اس ملک میں کون سا مسئلہ ہے جو لوگ فیس نہیں کر رہے اور وہ اس طرف تو بات ہوتی نہیں ہے، اور یہ ایک نیا ایشو چل گیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ان میں ایک قصور ہے، یہ ان بات کو ابھی بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور انکوائری کے بارے میں بڑی احتیاط کی کام کرنا، جیسا کہ جنرل صاحب نے فرمایا انکوائری کے لیے ایسے لوگوں کو نامزد کیا جائے کہ جو بھی وہ فیصلہ کرے تو کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے، انگلیاں تو اٹھائیں گے لوگ، نہیں میں نہیں کرا، یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ نہیں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جسٹس ابراہیم جو نہیں وہ دیکھیں اختیار نہیں، پہلی بات تو اختیار حکومت کا یہ دیکھیں یہ تو ماننی پڑے، قانون کی بات ہے اختیار وہ خود سلیکٹ کریں۔ میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے نمائندوں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے اور اس کمیٹی کے لیے بھی تو بنائی تھی، اس کمیٹی کے سامنے حسین حقانی صاحب بھی آئے، اس کمیٹی کے سامنے منصور اعجاز صاحب بھی آئے، اور اس کمیٹی میں ان کی کہ وہ جو انٹیلیجنس کے گئے ہیں لوگ جو لے کے آئے مٹیریل وہ بھی آئے، اور پھر وہ کمیٹی جو ہے وہ جو نتائج اخذ کرے اور ضرورت محسوس کرے کہ کچھ مزید لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو ان کو بھی بلایا جائے، خواہ وہ پاکستان کے اندر ہیں یا باہر ہیں۔ حالانکہ ابھی جو دو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ایک تو جو سلیم شہزاد کی کمیٹی ہے اس پر بھی ابھی تک سنا ہے کہ فیصلہ شاید آئے بھی، اس پہ بھی کچھ آگے نہیں ہوگا، انشاءاللہ آئے گا، اس کا سنا ایک ہفتے میں آنے والا ہے، اور مئی 2 کی جو کمیٹی ہے معاملہ بھی دور، اس کا ہمیں نہیں پتا، ہمارا تعلق تو سلیم شہزاد والے معاملے سے ہے، ہمارا تعلق پورے پاکستان سے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں آنے کا۔ ناظرین اسی پوائنٹ پر ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں، بہت شکریہ، خدا حافظ۔